فلسطینیوں کا بچہ بچہ اپنے اللہ سے یہ وعدہ کر چکا ہے، موت و حیات میری دونوں تیرے لیے ہے، موت و حیات میری دونوں تیرے لیے ہے، مرنا تیری گلی میں جینا تیری گلی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے کوئی ان اسرائیلیوں کو بتائے کہ تم فلسطینیوں کو ہرا نہیں سکتے، کیونکہ فلسطینی مسلمان یہ جانتے ہیں کہ موت ان کے لیے خاتمہ نہیں ہے، ہار نہیں ہے، بلکہ جیت ہے، زندگی ہے۔ فلسطینی تمہاری طرح موت سے بھاگتے نہیں، موت کو اپنے سینوں سے لگاتے ہیں۔ فلسطینی بچے، بوڑھے، عورتیں میزائلوں کے دھماکے سے زمین بوس عمارتوں میں دھنس گئے، ان کے بدن چور چور ہو گئے۔ جو بچ گئے، نہ ان کے پاس پانی ہے، نہ کھانا، نہ بجلی ہے، نہ انٹرنیٹ، اور ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ ان کے باقی لوگ اس وقت زندہ بھی ہیں کہ نہیں۔ یہ پریشانی اور درد فلسطینیوں پر اب سے نہیں 50 سالوں سے ہے۔ ہمارے بچے تو اچھے کپڑے پہنے، اچھا کھانا کھائے، اسکول کو جاتے کھیلتے ہوئے مزے میں ہیں، لیکن ان فلسطینیوں کے بچے نہ کھانا، نہ پانی، نہ کپڑے، نہ اسکول، بلکہ ان کے جسم زخموں سے چھلی ہو گئے ہیں، ان کے بچوں کے جسم بکھرے پڑے ہیں۔ فلسطینیوں کا بچہ بچہ اپنے اللہ سے یہ وعدہ کر چکا ہے، موت و حیات میری دونوں تیرے لیے ہے، موت و حیات میری دونوں تیرے لیے ہے، مرنا تیری گلی میں جینا تیری گلی میں۔ جس اسرائیل قوم کے لیے اللہ نے آسمان سے کھانا اتار رہا تھا، آج وہی اسرائیل اسی اللہ کے ماننے والوں کو آسمان سے نوٹس گرا کر کہتا ہے کہ اپنے گھروں سے نکل کر بھاگ جاؤ۔ یہ اسرائیلی کیا سوچ کر فلسطین میں آئے اور آج تک کیا سوچتے ہوئے فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، یہ ہمیں جاننا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو اپنے طور پر اپنی صلاحیت کے حساب سے اپنی ذمہ داری نبھانا ہے۔ اسرائیل جب سے فلسطین میں آئے اور زمین کو فلسطینیوں سے دھیرے دھیرے چھیننے لگے، تب سے وہ فلسطینیوں کو اور عربوں کو 2 پیروں والا جانور کہتے ہیں۔ وہ 50 سالوں سے مسلمانوں کے بچوں کو مار دینے کی بات کہتے ہیں اور ان کو جانور کہتے ہیں۔ یہ اسرائیلی مسلمانوں کو انسان نہیں سمجھتے۔ ہم مسلمان آج کل ان فلسطینیوں کا دکھ درد دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ ایک قید خانے کی حالت میں جی رہے ہیں، کیونکہ وہ چاروں طرف سے اسرائیل کے آرمی سے گھرے ہوئے ہیں۔ کوئی کہیں نہیں جا سکتا، کوئی کھا نہیں سکتا، کوئی پی نہیں سکتا مگر اسرائیل کی اجازت کے بغیر۔ یہ بات ہم آج سمجھتے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت نہیں ہے۔ یہ دنیا کے نامور طاقتور دیشوں کے نیتاؤں سے پوچھو کہ غزہ میں رہنے والے بچے، عورتیں، بوڑھے، سب نے کون سا ظلم کیا ہے، کون سا گناہ کیا ہے کہ ان کو مجرم کی طرح غزہ میں رہنا پڑ رہا ہے۔ قید خانے میں بھی تو مجرموں کو 3 وقت کا کھانا، پانی اور میڈیکل سہولت اور قید خانے سے چھوٹنے کی ایک تاریخ ملتی ہے، لیکن ان بیچارے غزہ والوں کو قید خانے کی سہولت بھی نہیں ملتی۔ اتنا بڑا ظلم خود انہی کے دیش میں، کیا یہ ہم مسلم ملکوں کے رہنماؤں کو اور عام مسلمانوں کو نظر نہیں آتا؟ کیا ہم اتنے بھی گہری نیند میں سو سکتے ہیں کہ اس امت کا ایک ہاتھ کو چھلی کیا جا رہا ہے اور اس امت کا پورا بدن سکون کی نیند سو رہا ہے؟ کیا دنیا تاریخ کا وہ ورق بھول چکی ہے جب پورے فلسطین پر عیسائیوں نے اسرائیلیوں کا قتل کر کے قبضہ کر لیا تھا؟ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فلسطین فتح کیے تو عیسائیوں کو اور اسرائیلیوں کو فلسطین میں امن کے ساتھ رہنے دیا تھا، اور خلافت عثمانیہ میں 500 سال خلافت عثمانیہ کے خلیفاؤں نے عیسائیوں اور یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو فلسطین میں امن کے ساتھ رہنے دیا تھا۔ یہ اسرائیلی اتنے بے رحمی سے لاکھوں بچوں کو، بوڑھوں اور عورتوں کو مار رہے ہیں۔ یہ اسرائیلی انسان نہیں، وحشی درندے بن گئے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو اب یہ بات پوری طرح جان لینی چاہیے کہ اسرائیلی مسلمانوں کو انسان نہیں سمجھتے، ان کا قتل کر دینا اسرائیلی اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ یہ بات اسرائیلی پوری طرح کھل کر کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں اور عمل بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ فلسطینی مسلمان اور ان کے بچے اسرائیلی بندوقوں اور فاسفورس کے بموں اور میزائل سے جھلسنے کے باوجود جو بچ گئے، وہ کہتے ہیں باقی مسلمانوں سے جو پوری دنیا میں ہیں کہ تم اداس مت ہو، تمہارے ساتھ اور ہمارے ساتھ اللہ ہے، اور اللہ نے فلسطینیوں کی مدد کے لیے فرشتے اتارا ہے، جس طرح جنگ بدر میں اللہ نے فرشتوں کو اتارا تھا۔ یہ خود فلسطینیوں کا کہنا ہے۔ کیا ہو گیا ہم باقی مسلمانوں کے ایمان کو،
ہم صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ عرب ممالک اور مسلمان امریکہ اور اسرائیلیوں کے گود میں بیٹھ چکے ہیں۔ عرب ملکوں کے بزنس اور انویسٹمنٹس اسرائیلیوں کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ ہیں، اور ان مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ صرف ہمارے ہمدردی والے بول ہی بچ گئے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ فلسطینی جو بظاہر اسرائیل کے ظلم سے مر چکے ہیں، یہ اصل میں شہید ہے جو کہ زندہ ہے۔ زندہ رہتے ہوئے بھی ان فلسطینی مسلمان اللہ سے نا امید نہیں ہوئے، اور مرنے کے بعد اللہ نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ ہمارا کیا بنے گا جو کہ عیش و عشرت سے ہم جی رہے ہیں، اسرائیل اور امریکہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اللہ سے نا امید ہو چکے ہیں، اور شیطان اور اس کے پیروکار یہ اسرائیلی آج مسلمانوں کو مایوس اور بے بسی محسوس کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس غفلت کی نیند سے جاگنا ہوگا، ان اسرائیلیوں کے چالوں کو سمجھنا ہوگا۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی صلاحیت کے حساب سے اس امت کی خاطر، اپنے ایمان کی خاطر، اپنی آخرت کی خاطر جینا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔